بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اور ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہی خاص ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی حمد اور ثنا کے لائق ہے۔ ہم سب رب ذوالجلال کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں اور درود اور سلام بھیجتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، واجب الاحترام حاضرین کرام، اسلامی کیلنڈر اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا جو سال ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم الحرام یہ ایک خاص مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ان میں یکم المحرم الحرام کو خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے روشن پہلو، ان میں سے چند ایک چیزیں تذکیر کے لیے، اصلاح کے لیے اور رہنمائی کے لیے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ آپ جب ایمان لائے تو آپ کی عمر وہ 30 سال تھی، اپنی نوجوانی کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور آپ کی ایمان لانے کا جو واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیسے ایمان لائے؟ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے ایمان لانے کے 3 دن بعد میں نے قبول اسلام کیا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا کہ مجھے مخزومی آدمی ملا جو مسلمان ہو چکا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ تم یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ سیدھا ان کے گھر چلے گئے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے،
تو جا کر بہنوئی کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے چھپانا شروع کر دیا، ظاہر ہے وہ ڈرتے تھے، بڑا روب تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے وہ چھپا لیا اور بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون نمودار ہونا شروع ہو گیا، لہولہان ہو گئے وہ کہتے ہیں پھر میری بہن آئی اور اس نے مجھے پکڑ کر کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ بھائی ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی اس کتاب قرآن مجید کے اور آپ کو پڑھ رہے تھے، اب جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، ہم نے تو اس اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے بہن نے یہ کہا اور میں نے بہنوئی کی یہ حالت دیکھی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا پھر وہ قرآن مجھے بھی سناؤ، اس کی تلاوت تو مجھے بھی سناؤ۔ تو میری وہ بہن وہ اوراق لے کر میرے سامنے آئیں اور مجھے پھر قرآن مجید کا وہ حصہ سنایا، اور اس کے ایک ایک لفظ نے میرے اوپر اس طرح اثر ڈالا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی بدل گئی، اور میں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ تو ڈر رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر خود کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھے اور مجھے اپنے دامن رحمت میں لیا اور فرمایا کہ عمر کیسے آ رہے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہا کہ اے محبوب خدا میں تو ایمان لانے آ رہا ہوں، اور وہیں پر مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی صحابہ اکرام نے نعرے لگائے اور خوشی کو منائی، اور پھر خود ہی کہا کہ آج عمر تو کھلے عام لوگوں کے سامنے بیت اللہ میں نماز ادا کرے گا، کون ہے جو ان کو روک کر دیکھے؟ اس طرح یہ مسلمان ہوئے۔ اور عمر کا معنی یہ عمران کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے آباد کرنے والا، آباد رکھنے والا۔ پھر ان کی زندگی نے یہ ان کے معنی کو بھی پورا کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو اس کو آباد کیا، اللہ کے اس دین کو آباد رکھا۔ ان کی پوری زندگی نے ان کے معنی کو بھی پورا کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ تمام مواقع پر، تمام غزوات میں بھی شریک رہے، اللہ کے راستے میں ایثار اور قربانی کے اندر بھی آپ صف اول میں رہے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو، ہر معاملے میں سب سے آگے رہے۔ غزوہ تبوک کے اندر جناب صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے آئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا گھر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔